صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے۔ سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشیخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ پھر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما بری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، ابھی ماہ رمضان شریف گزرا، شیر خرمہ کی مٹھاس اب تک منہ سے گئی نہیں ہے۔ اللہ اس کی لذتیں اگلے سال سلامت رکھے اور بار بار رمضان شریف عطا فرمائے، اور دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان شریف مدینے میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کعبہ شریف میں ماہ رمضان عطا فرمائے، اللہ وہ دن لائے کہ ہم سب مدینے چلیں۔ آمین کہہ دیجئے، آمین آمین آمین، اللہم آمین۔
آج کا موضوع ہمارا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنے خطاؤں سے، اپنی لغزشوں سے۔ کسی کو ستایا ہے توبہ کریں، کسی کا کھایا ہے توبہ کریں، کسی کا دبایا ہے توبہ کریں، کسی پر ظلم و ستم کیا ہے توبہ کریں۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہماری خطاؤں پہ نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی عطاؤں پر نظر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، وہ اپنی عطاؤں پر نظر رکھتا ہے، ہماری خطاؤں پر نظر نہیں رکھتا۔ اگر وہ ہماری خطاؤں کا حساب لے تو کوئی بخشا نہیں جائے گا، لیکن وہ اپنی شان کریمی اور شان ستاری اور اپنے شان غفاری سے اگر ہم پر امت مصطفیٰ کا پردہ جو ڈالا ہے، اللہ اس پردے کے صدقے میں اگر وہ غفور الرحیم معاف فرما دے تو اس کی شان کریمی ہے۔ حضرات، معافی کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلستان شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور ایسا واقعہ اس بزرگ کے بارے میں واقعہ جسے شہنشاہ بغداد کہا جاتا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، جسے پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، جسے غوث الثقلین کہا جاتا ہے، جسے محی الدین کا خطاب خود رب قدیر عطا فرماتا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، سرکار سیدنا شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ گلستان شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی کعبہ شریف کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، ذرا سوچو، ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، دونوں میں تفاوت کیسا ہے، وہ ذرا غور کریں۔ کعبہ شریف سامنے ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرا عبد القادر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہو، اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہو کہ قیامت میں میں بخشا جاؤں، تو میرے کریم مجھے اندھا اٹھانا، میرے کریم مجھے اندھا اٹھانا۔ اگر تیرا عبد القادر اس لائق نہ ہو کہ قیامت میں بخشا جائے، تو رب کریم مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ نیکوں کے سامنے میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر کفن پر یا غوث المدد لکھ دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ جو نگاہ کرم فرما دے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ اور واقعہ موجود ہے، سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سجی ہوئی ہے۔ ایک متوالا آیا، اس نے کہا حضور، میں آپ کی بارگاہ میں غرض لے کر آیا ہوں، اب تک میں بے غرضہ تھا لیکن آج ایک غرض لے کر آیا ہوں۔ کہا بولو بیٹے کیا بات ہے؟ کہا میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، دعا فرما دے کہ میرے والد کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کا پیار اپنے سینے میں عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ بیٹے نے کہا باپ کی مغفرت کے لیے میرے سرکار غوث اعظم دعا فرما دیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا یہ بتا تیرا باپ کبھی میری مجلس میں بیٹھا ہے؟ کہ حضور مجھے یاد نہیں کہ آپ کے کسی مجلس کو انہوں نے اٹینڈ کیا ہو۔ کہا اچھا یہ بتا کبھی تیرا باپ میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ کہا نہیں حضور مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے کہ کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ کہا اچھا یہ بتا کبھی وہ مجھ سے مصافحہ کیا ہے تاکہ مصافحہ اس کی مغفرت کا ضامن ہو جائے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ،
اگر کوئی مسافہ کبھی کیا ہو تو یاد ہو تو بتاؤ۔ کہا حضور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کبھی وہ میرے مدرسے کے صحن سے کبھی گزرا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ والوں کی مجلس کیا ہوتی ہے، ذرا اسے دیکھو کہ کیا میرے مدرسے کے صحن سے کبھی گزرا ہے؟ کہا حضور ہاں مجھے یاد ہے حضور، ایک دفعہ میں ابا حضور کی انگلی پکڑ کر آپ کے مدرسے کے صحن سے گزر رہا تھا۔ کہا فکر مت کر، جو میرے مدرسے کے صحن سے بھی گزر گیا ہے اللہ اس کی مغفرت عطا فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی مغفرت عطا فرما دے گا، فکر مت کر، اطمینان رکھ۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اے اللہ کل قیامت کے دن اگر میرے اس لائق اعمال نہ ہو کہ میں بخشا جاؤں تو یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اے میرے دوست، وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، کسی کا سکہ چلا بند ہو گیا، کسی کا دور چلا بند ہو گیا، کسی کا زمانہ آیا بند ہو گیا، لیکن سکہ قادریت وہ قادریت ہے کہ جب سے سکہ قائم ہوا ہے قیامت تک غوث اعظم کا سکہ چلتا رہے گا، کبھی اس کے لیے مٹنا نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، سب کی آواز چاہتا ہوں، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ اگر سن رہے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے میرے پیارو، وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اگر میرے نامہ اعمال اس لائق نہ ہو کہ میں بخشا جاؤں تو میرے مولا قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمشار نہ ہو جاؤں۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت پاتے رہو۔ دیکھیے مجلس نبی سجی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، کہہ دو صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل سجی ہے، یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ، محفل سجی ہے۔ ایک صحابہ آئے، عرض کیا رسول اللہ، جس ماں نے مجھ کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے مجھے پالا ہے، جس ماں نے میری پرورش کی ہے، آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی مغفرت ہو۔ مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، سوال کرنے والے صحابہ ہیں، مرنے والی صحابیہ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ میرے یا رسول اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا دے کہ میری ماں کی مغفرت ہو۔ مسلمانوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی دعا فرما دے اس کی مغفرت ہو جائے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم اگر دعا فرما دے تو اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن یہاں دعا کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں آپ۔ میرے آقا کہتے کہ قرآن شریف پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دو، یہ بھی ایک راستہ تھا۔ میرے آقا کہتے کلمہ شریف پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دو، یہ بھی ایک راستہ تھا۔
میرے آقا کہتے کلمہ شریف پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دو، مغفرت ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک راستہ تھا۔ میرا تو ایمان ہے کہ میرے آقا کے سارے صحابہ جنتی، کہہ دو جنتی جنتی، میرے آقا کے ہر صحابہ جنتی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ میرے آقا کا ہر غلام جنتی، میرے آقا کا ہر صحابہ جنتی، میرے آقا کا ہر عاشق جنتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر پانی کی کمی ہے، فلاں جگہ پر پانی کی کمی ہے، پینے والے وہاں پانی کے قطرے قطرے کے لیے تڑپ رہے، ترس رہے ہیں۔ اے سعد، جا اور اپنی ماں کے لیے وہاں کنواں کھودوا، اور کنویں کے اوپر لکھ دینا لِأُمِّ سعدٍ، جب تک پانی پیتے رہے اس کا ثواب حضرت سعد کی ماں کو ملے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسکیم بتائی کہ ہر چیز نماز سے نہیں ہے، ہر چیز قرآن سے نہیں ہے، ہر چیز کلمے سے نہیں ہے، ہر چیز زکوٰۃ سے نہیں ہے، ہر چیز نوافل سے نہیں ہے، ہر چیز تلاوت سے نہیں ہے، ہر چیز کلمے سے نہیں ہے، ہر چیز قرآن سے نہیں ہے، ہر چیز نماز سے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ذریعہ ہے جس سے اصال ثواب کیے جا سکتے ہیں۔ بے شک یہ ذریعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جہاں کوئی مسلمان، جہاں پر کہیں کوئی انسان اگر پریشانی میں ہو اور جس پریشانی کا حل تجھ سے ہو سکے، وہ اگر پریشانی تو حل کرتا ہے تو یہ بھی ذریعہ اصال ثواب ہے۔ اے میرے دوستو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، جوہا پورہ کا علاقہ ہے، سرخیج کا علاقہ ہے، بٹوا کا علاقہ ہے، نارول کا علاقہ ہے، بمبے ہوٹل کا علاقہ ہے۔ یہ گرمی کے دنوں میں پانی نیچے چلا جاتا ہے، بیچارے غریب بستی وہاں رہتے ہیں۔ کبھی اگر موقع ملے تو ایک ٹینکر بک کرا لو اور غریبوں میں چلے جاؤ، جو پیے گا اس کا ثواب میرے باپ کو ملے، اس کا ثواب میری ماں کو ملے۔ کچھ یہ بھی ثواب کرو۔ بے شک قرآن خوانی حق ہے، کلمہ حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، ساری عبادتیں حق ہے، لیکن کچھ خرچ کر کے بھی عبادت کیا کرو تاکہ مسلمانوں کو راحت ملے، تو اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد کنواں کھودوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ نے کنواں کھودوایا۔ کس لیے کنواں کھودوایا؟ تاکہ جب تک اور جو بھی اس سے پانی ملے اس کا ثواب میری ماں کو ملتا رہے۔ حضرات، مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے۔ بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک گنہگار باپ دوزخ کی عذاب پا رہا ہے قبر کے اندر۔ قبر کی حالات ہم کو نہیں معلوم، سوائے انسان اور جنات کے سب کو قبر کی حالت معلوم ہے، صرف انسان اور جنات سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں کھل کر بات کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا بھی تھوڑی دیر پہلے میں جو گزر رہا تھا تو اس قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں واپس آ رہا ہوں تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، جنت کے بسترے بچھا دیے گئے ہیں، اس کے بدن پر جنتی لباس ڈال دیے گئے ہیں۔ آخر اتنی دیر میں ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرنے والا شخص جب مر رہا تھا تو اپنی بیوی کو وصیت کیا کہ بیٹے اے میری محترمہ، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے جب دنیا میں پیدا ہو جائے، بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے مدرسے میں ڈال دینا۔ میں تو کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، نہ کوئی نیکیاں ہم سے ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں سے اللہ ہمیں بخش دے۔ ایسی اولاد پیدا کرو اور اولاد کو ایسی شکشا عطا کرو کہ تم زمین کے بھیتر ہو اور تمہاری اولاد اوپر ہو، جب پڑھتی رہے تجھے ثواب ملتا رہے۔ جب سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مولا کیا ہوا؟ کہ آج اس کا بچہ مدرسے میں آیا ہے اور اے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بچے کو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ بچہ باپ زمین کے نیچے عذاب میں ہے
اور بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، لہذا پڑھا تو بچے نے ہے، اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ کی میں نے مغفرت فرما دی ہے۔ یہ جو نعمتیں دیکھ رہے ہو یہ بچے کا انعام ہے۔ اے میرے دوستو، اپنے مرحوموں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا کرو اور خود کے لیے بھی کچھ کام کیا کرو۔ کیوں کہ پتہ نہیں ایسی اولاد اگر مل گئی کہ ہمارے بعد کبھی ایصال ثواب نہیں کریں گی تو ہم محتاج ہو جائیں گے۔ لہذا جب جو بھی زندگی ہے خوب کماؤ، خوب بڑھو، خوب گینو، خوب جمع کرو، لیکن ساتھ ساتھ نیکیاں بھی جمع کرو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی مجلس نصیب عطا فرمائے، اور اللہ اٹھنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ آج رات الحمدللہ 2:55 پر، رات میں 2:55 پر میرے آقا کا دیدار ہوا ہے۔ آج میرے آقا نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام جو مجھے آج 2:55 پر میرے آقا نے اپنا جلوہ دکھایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام نمازی ایک بار درود پاک پڑھ کر شکریہ ادا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے 2 دفعہ کرم فرمایا۔ ایک دفعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے آقا کا دیدار ہوا، اور پڑھنے کے بعد برسوں کے بعد گئی رات کو میرے آقا 2:55 پر میرے آقا نے دیدار کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لذتیں ہیں صبح قیامت تک سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نمازیوں کو خوش رکھے جن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منصب اور درجہ عطا فرما رہا ہے۔ سرکار پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کو اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔